الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل چکی ہے، اور یہ برائی اتنی خطرناک ہے کہ اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، دوست احباب کے اندر جدائی ہو جاتی ہے۔ پورا معاشرہ اس سے جوجھ رہا ہے، اور وہ بیماری یہ ہے جادو کرنا یا کرانا۔ اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کو کرنے یا کرانے میں کوئی ہچک محسوس نہیں کی جاتی، اور لوگوں کے دلوں میں اتنا بھی رحم باقی نہیں رہا کہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ذریعے جس کے اوپر جادو کیا جائے گا اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کی اولاد نہیں پیدا ہوگی، یا اس کی اولاد پیدا ہو بھی گئی تو مشبوہ ہوگی، مختلف بیماریوں کا شکار ہوگی۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو کرانے میں یا جادو کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جادو کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے۔ عربی میں سحر کہتے ہیں ایسے کلام کو جو ساحر پڑھتا ہے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ انتہائی لطیف ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ عقد ورقا وکلام یتکلم به او یکتبه او یفعل شیئا یؤثر فی بدن المسحور او قلبه او عقله من غیر مباشرۃ اللہ۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو یہ ہے کہ جادوگر گانٹھ لگاتا ہے، کچھ منتر پڑھتا ہے، کچھ کلام کرتا ہے، یا کچھ لکھتا ہے، یا کچھ ایسی ویسی حرکات کرتا ہے جس کی وجہ سے مسحور کے بدن پر اس کا اثر ہو جاتا ہے، اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے، مسحور کی عقل متاثر ہو جاتی ہے، غیر مباشر طریقے سے۔ میرے بھائیوں، جادو ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا قتل ہو سکتا ہے، انسان کی جان جا سکتی ہے، انسان مریض ہو سکتا ہے، اور جس کے اوپر جادو کر دیا جائے وہ اپنی بیوی سے قریب جانے میں کراہت محسوس کرتا ہے، یا اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا۔ جادو میں سے کچھ ایسے جادو ہوتے ہیں جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، یا دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرنے لگتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے دور ہونا چاہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اور جادو میں سے کچھ ایسے بھی جادو ہوتے ہیں کہ کسی اجنبی مرد و عورت کے درمیان اگر یہ کر دیا جائے تو دونوں میں محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس سے مباشرت کی خواہش جاگنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، سحر جادو کو کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام الطب بھی ہے۔ جب دونوں فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے، ان میں سے ایک
آپ کے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا، دوسرا آپ کے سر کی جانب کھڑا ہو گیا، اور دونوں میں سے ایک پوچھتا ہے ما وجع الرجل، اس آدمی کو کون سی تکلیف پہنچی ہے؟ قال مطبوب، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ قال من طبہ، پوچھا کہ ان کے اوپر کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا لبید بن العاصم الیہودی، لبید بن عاصم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو اپنے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر کے ذروان نامی کنویں کے پاس گئے، اس کا پانی نکلوایا۔ جادو کے اثر سے وہ پانی سبز سیاہ مائل ہو گیا تھا۔ جب پانی نکالا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر کھجور کا ایک گابھا ہے، جس کو پھاڑ کر کے آپ کا بال اس کے اندر گانٹھ لگا کر جادو کر کے اسی میں ڈال دیا گیا تھا، پتھر باندھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جادو کیا ہوا بال وہاں سے حاصل کیا، جبریل علیہ السلام آپ کے اوپر وحی لے کر نازل ہوئے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، آپ کے اوپر تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ساری گانٹھیں جو جادو کر کے لگائی گئی تھیں کھل گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل علیہ السلام نے رقیہ پڑھا، بسم اللہ ارقیک من کل شن یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ آپ کے اوپر تھکایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف محسوس کر رہے تھے، آپ کی تکلیف یہ تھی کہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس گیا ہوں، مجھے غسل کی حاجت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جادو کیا گیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے مطبوب، ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو جادو کا ایک نام مطبوب بھی ہے، اور جادو کے نام میں سے ایک نام الجبت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ جبت پر اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، الجبت السحر، جبت سحر کو کہتے ہیں، جادو کو کہتے ہیں، والطاغوت الشیطان، طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، طاغوت ابلیس کو کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جادو کرنا یا کرانا، جادو سیکھنا یا سکھانا کفر ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نواقض اسلام کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں السحر ومنہ الصرف والعطف فمن فعلہ او رضی بہ کفر، سحر میں سے صرف بھی ہے، سحر صرف اور سحر عطف ہے۔ جو شخص جادو کرتا ہے یا اس سے راضی ہوتا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس سے کہہ دیتے کہ ہم تو فتنہ ہیں، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، جادو سیکھ کر تم کفر نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے لفظ کفر استعمال کیا ہے۔ جو شخص جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا جادو کرتا یا کراتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، والسحر اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور ایسے نفس کا قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے مگر یہ کہ حق کے ساتھ، وأکل مال الیتیم اور یتیم کا مال کھانا، وأکل الربا اور سود کھانا، والتولی یوم الزحف اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات پاک دامن غافل مومن عورت پر تہمت ترازی کرنا، تہمت لگانا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔
تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ جادو ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من اتا کاہنا او ساحرا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے یا جادوگر کے پاس آئے اور جو کچھ بھی وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کرے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا ہے، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جادو کرنا ہلاکت خیز ہے۔ اس کے ذریعے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اس کی جائیداد برباد ہو جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اس کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جادو کرا کر کے کسی انسان کے اوپر کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیز جس سے آپ نے منع فرمایا، جس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے، ہم نے اس کو اتنا سستا سمجھ لیا، ہم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کسی کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہو، ہم کھلواڑ کرتے ہیں اس کی صحت کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ، اس کی بیوی بچوں کے ساتھ۔ ہمیں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی جادو سے راضی ہوتے ہیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ اس نے کفر کیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو شخص یہ کام کرتا ہے یا کراتا ہے یا اس سے راضی ہوتا ہے، وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر انسان ایسے کاموں سے راضی ہے، اس جادو سے راضی ہے، یہ کرتا اور کراتا ہے، اور اس کی ہلاکت خیزی کو جانتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جادو کرانے کے لیے راضی ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہے اور اعلی کار بنتا ہے جادوگروں کا، تو میرے بھائیوں، وہ شخص کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جادو کو جائز سمجھ رہا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کفر قرار دیا۔ تو ایسا انسان جو اس فعل میں ملوث ہو، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، مومن ہونا تو دور کی بات ہے۔ اگر یہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کے کوئی بھی اعمال قبول ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ کافر اٹھایا جائے گا۔ اس مسلمان کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس عمل کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو حرام قرار دیا ہے، یہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے اور اس کو آسانی کے ساتھ جا کر کے لوگوں کے اوپر جادو کر رہا ہے یا کرا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ہم کس فعل میں ملوث ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی ناراضگی ہوگی، بھائی کے درمیان ناراضگی ہوگی، بیوی کے درمیان ناراضگی ہوگی، لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مزید بھڑکتی ہوئی آگ میں تیل ڈالنا چاہتے ہیں اور اس گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں اس کام سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے کلمے کی تجدید کرنا چاہیے۔ سحر کی 2 قسمیں ہیں، ایک سحر حقیقی ہے، یہ سحر ایسا سحر ہے، ایسا جادو ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، دوست میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ تو سحر کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَا اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سحر کو کفر سے تعبیر کیا ہے، لہذا ہمیں اس قبیح فعل کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، نہ اس میں ملوث ہونا چاہیے، نہ اس کا سہولت کار ہونا چاہیے، اور نہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز فراہم کرنی چاہیے کہ جادوگر اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ایک بیماری اتاری ہے، جس طریقے سے دیگر بیماریاں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں، چاہے بخار ہو، چاہے سردی ہو، چاہے پیٹ درد ہو، چاہے سر درد ہو، چاہے آنکھوں کی کوئی بیماری ہو،
چاہے ناک کی کوئی بیماری ہو یا منہ کی بیماری ہو یا دانت کی بیماری ہو یا ذہن کی بیماری ہو یا دل کی بیماری ہو یا پیٹ کی کوئی بیماری ہو، جو اللہ رب العالمین نے بیماریاں اتاری ہیں تو اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے۔ اسی طریقے سے جادو بھی ایک بیماری ہے جو اللہ رب العالمین نے اتاری ہے لوگوں کی آزمائش کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس کے قریب جائے، تو ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس کا سہولت کار نہیں بننا چاہیے اور نہ اس میں ملوث ہونا چاہیے، ورنہ ایمان آپ کا نکل جائے گا، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو یہ سحر اتنا خطرناک ہے، اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، دوست دوست کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ سحر کی دوسری قسم ہے سحر تخیلی، اور یہ ایسا سحر ہے جو آنکھوں پر کیا جاتا ہے، جس کے اوپر یہ جادو کیا جائے اس کو بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کو گدھا دکھائی دینے لگتا ہے، یا گدھا ہو تو اس کو انسان دکھائی دینے لگتا ہے، یا کوئی پتھر ہو تو لگتا ہے کہ اس کو سونا دکھائی دے رہا ہے، یا پہاڑ سونا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز جو رکھی ہوئی ہے اس کو چلتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی دینے لگا تھا جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گویا کہ وہ اژدھے سانپ ہیں۔ تو یہ سحر تخیلی ہوتا ہے جو آنکھوں پر کیا جاتا ہے، جس کے اوپر جادو کر دیا جائے اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جبکہ اس کے برخلاف ہوتی ہیں۔ لیکن سحر کے ذریعے سے کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر پتھر پیدا کیا ہے تو وہ پتھر ہی ہے۔ جادوگر اس کو سونا بنا کر کے دکھا رہا ہے تو حقیقت میں سونا نہیں بن گیا۔ جادوگر اگر دکھا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے سکہ توڑ رہا ہے، اس کو دو ٹکڑے کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ دو ٹکڑے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی اصلی حقیقت پر باقی رہتا ہے۔ وہ انسان کو بس دکھائی دیتا ہے کہ یہ دو ٹکڑے ہو گیا، حالانکہ وہ دو ٹکڑے نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ کسی آیان کو، کسی حقیقی چیز کو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ رب العالمین اس کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ جادوگران اس کی حقیقت تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ حقیقت تبدیل کرنے پر قادر تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، فلما القوا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترهبوهم، اور انہیں خوف میں مبتلا کر دیا، اور بہت بڑا جادو سامنے لے کر کے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کیا، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر ڈال دیجئے، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو انہوں نے بنایا تھا یہ اس کو چٹ کر گیا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو حق واقع ہو گیا اور جو انہوں نے باطل بنایا تھا وہ ختم ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، جادوگران مغلوب ہو گئے، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ رسوا ہو کر کے واپس ہوئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جادوگران سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو میرے بھائیو، جادوگران کیوں ایمان لائے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہچان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو اس کا توڑ ہمارے پاس موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے لاٹھی کو زمین پر دے مارا، ان کی لاٹھی ان کے سانپوں کو چٹ کر گئی، اس طریقے سے ان کا سارا جادو، ان کا سارا کھیل تماشا برباد ہو گیا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب انہوں نے جادو کیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ایسا لگ رہا تھا جادو کی وجہ سے گویا کہ وہ چل رہی ہیں۔ فَوَجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اس کو دیکھ کر کے ڈر محسوس ہوا۔ ہر انسان اس کے سامنے اگر اچانک شیر آ جائے، اژدہا آ جائے، سانپ آ جائے تو طبیعی بات ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر وحی کر کے بتا دیا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ ہی غالب رہیں گے۔ وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک معجزہ ہے،
جو دکھایا گیا اور ان کا سحر، ان کا جادو باطل ہو گیا۔ سحر کی یہ دونوں قسمیں، جادو کی یہ دونوں قسمیں شیطان کا سکھایا ہوا ہے اور دونوں کے دونوں کفر ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر جہاں سے بھی جادو لائے گا، جیسے بھی جادو بنا کر کے لائے گا، اللہ رب العالمین کے معجزے کے سامنے وہ کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کے کلام کے سامنے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی جب آیتیں پڑھی جائیں گی تو جادوگر کا جادو کام نہیں کرے گا، تو جادوگر کا جادو کام نہیں کرے گا، وہ باطل ہو جائے گا اور جادوگر عاجز ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بچنا چاہیے ایسے کام سے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کفر ہے۔ جادوگران جو ہوتے ہیں دنیا میں فساد مچاتے ہیں، یہ مفسد لوگ ہیں۔ اصلاح کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جادوگران یہ فساد مچانے والے لوگ ہیں، دنیا میں فساد مچاتے ہیں لوگوں کے اوپر جادو کر کے، لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر کے، میاں بیوی میں جدائی کرا کر کے، لوگوں کو بیمار کر کے، لوگوں کے درمیان فساد مچا کر کے یہ دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ ہمیں ایسے مفسدوں سے بھی باز رہنا چاہیے، ہمیں ایسے مفسدوں سے دور رہنا چاہیے اور ایسے فسادیوں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ بجالہ بن عبید سے مروی، انہوں نے کہا اتانا کتاب عمر رضی اللہ عنہ قبل موتہ بسنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خط آیا آپ کے انتقال سے 1 سال پہلے، ان اقتلوا کل ساحر وساحرہ، جو بھی جادوگر یا جادوگرنی موجود ہو اس کو قتل کر دو۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ابن حزم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عن محمد ابن عبد الرحمن انه بلغه ان حفصة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قتلت جاریة لها سحرتها وقد كانت دبرتها فامرت بها فقتلت۔ محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو قتل کیا جس نے ان کے اوپر جادو کیا تھا۔ جب ثابت ہو گیا کہ اسی نے جادو کیا ہے تو اس کو قتل کر دیا۔ اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جادوگر کی سزا قتل ہے۔ ایسے لوگوں کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر بے وقعت کر دینا چاہیے، اور جب ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ جادو کرتا ہے تو اس کو حاکم وقت قتل کرے گا، جو قاضی ہوگا اس کو قتل کرنے کا حکم دے گا تاکہ یہ دنیا فسادیوں سے پاک ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں جادو کو اس قدر ہلکا لے لیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جادو کراتے ہوئے عار محسوس نہیں کرتا ہے۔ اگر بیٹا والدین کا نافرمان ہو جائے تو ماں جاتی ہے جادو کرانے کے لیے تاکہ بیٹا ماں سے محبت کرنے لگے۔ اگر بیوی سے شوہر محبت نہیں کرتا ہے تو بیوی جاتی ہے ایسے لوگوں کے پاس جادو کرانے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ ساس کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھتی ہے، وہ بھی جاتی ہے کہ میرے بیٹے سے اس کا شوہر محبت نہیں کرتا ہے، کچھ ایسا کر دیجئے، کچھ ایسی تعویذ بنا دیجئے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرنے لگے۔ وہ بدبخت تعویذ بنا کر کے دیتا ہے، تکیے کے نیچے رکھ دینا، اس کے گدے کے نیچے رکھ دینا، سوئیاں دیتا ہے، اس کے گھر میں اس کو گاڑ دینا، کیلیں دیتا ہے، اس کے گھر میں اس کے دروازوں پر اس کو گاڑ دینا۔ اس طریقے سے یہ بدبخت اس پورے گھرانے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ ایسا کام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کفر کہا ہے، یہ ایسا کام ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، معمولی سے بات آ جائے تو منہ پر کہہ کر جاتے ہیں ہم دیکھ لیں گے، تجھے بتا دیں گے، پورا گھرانہ تباہ کر دیں گے، تیرے درمیان جدائی پیدا کرا دیں گے۔ اس طریقے سے دھمکیاں دے کر کے چلے آتے ہیں، گویا کہ انہوں نے بالکل اس مسئلے کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی شخص ایسا کرتا یا کراتا ہے تو وہ کفر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ سحر عطف کو تیولہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الرقیٰ والتمائم والتولۃ شرک، یہ جو جھاڑ پھونک ہے، جو شرکیہ جھاڑ پھونک ہوتا ہے،
اسی طریقے سے یہ جو گنڈے تعویذ ہوتے ہیں، جادو کرا کر کے لاتے ہیں، کہیں پر گاڑ دیا، کسی کو باندھنے کے لیے دے دیا، کمر پر باندھ لو، بازو پر باندھ لو، گلے میں لٹکا لو یا ران پر باندھ لو، اس طریقے سے وہ جادوگران حکم دیتے ہیں اور کرنے والے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ تو لفظ تیولا اس حدیث کے اندر استعمال کیا گیا، اور تیولا یہ ہے شیء یصنعونہ یزعمون انہ یحبب المرأة الی زوجہا والرجل الی امرأتہ۔ زمانے جاہلیت میں یہ گنڈے تعویذ استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ سمجھتے تھے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جادو کر کے اس سے ایسی تاثیر پیدا کرتے ہیں کہ انسان کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، جدائی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں سے، ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے، ان سے دوری نہیں اختیار کریں گے، جادوگروں کا پردہ فاش نہیں کریں گے، تو یہ معاشرہ تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی گلی ایسی نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جو اس بیماری سے پاک ہو۔ توبہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس فعل میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور سحر کی ہی ایک قسم ہے کہانہ۔ کاہن وہ ہوتا ہے جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ شیاطین اس کے کانوں میں پھونک جاتے ہیں۔ جب لوگ اس سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ میری گائے گم ہو گئی ہے، میری بھینس گم ہو گئی ہے، فلاں چیز گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے، یہ اپنے شیطانوں کو حاضر کرتا ہے۔ حاضر کرنے کے بعد ان سے پوچھتا ہے، شیاطین اس کے کان میں پھونک جاتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ تیری گائے فلاں جگہ ہے، تیری بھینس فلاں جگہ ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، واقعی پا لیتے ہیں۔ کاہنوں کے سلسلے میں امام ابن الاسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، الکاہن الذی یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان ویدعی معرفت الاسرار۔ کاہن وہ ہوتا ہے جو مستقبل کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور چھپی ہوئی چیزیں، پراسرار چیزوں کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو دراصل یہ جو انسان ہے، جو کاہن ہے، یہ شیطانوں سے خبریں حاصل کرتا ہے، یہ شیطانوں سے خبریں حاصل کرتا ہے۔ شیاطین ایک کے اوپر ایک ہو کر کے آسمان سے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے۔ تو یہ شیاطین جب ان خبروں کو سن لیتے ہیں تو وہی خبریں آ کر کاہنوں کو پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین یہ خبریں پہنچنے نہیں دیتا آسانی سے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے شہاب ثاقب کو آسمان میں بٹھا رکھا ہے۔ یہ ستارہ ٹوٹ کر ان شیطانوں کے اوپر گرتا ہے اور ان کو تباہ کر دیتا ہے، ان کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ لیکن جب ایک آدھ باتیں یا آدھی باتیں آخری شیطان کو جو زمین سے قریب ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتی ہیں، تو وہی باتیں آ کر کے کاہنوں کو پہنچا جاتا ہے۔ وہ کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے بیان کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات سچ ہو جائے تو وہ کاہن کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ بات بیان کی تھی اور یہ بات سچ ہو گئی یا نہیں ہو گئی، تو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کاہن کا جو لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے تو بطور ذم، بطور مذمت کے استعمال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ اپنے رب کی نعمت سے کاہن نہیں ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ آپ کاہن ہیں، آپ مجنون ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے، شیطانوں کی مدد سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے، تنزیل من رب العالمین۔ جو قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، یہ شیطانوں کا کلام نہیں ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان الکہان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا قال تلك الكلمة الحق
یخطف الجنی فیقذفها فی اذن ولیہ ویزید فیہا مئۃ کذبہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کاہن لوگ ہم سے کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز واقعی ویسی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا یہ وہ حق بات ہوتی ہے جس کو جنات چرا لیتے ہیں اور اپنے دوستوں کے کانوں میں آ کر پھونک جاتے ہیں، اور یہ کاہن حضرات اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ لہذا کاہن لوگ اس کے بدلے میں جو پیسے لیتے ہیں، جو چیزیں لیتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان لأبی بکر غلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کے لیے کمایا کرتا تھا، اور جو کچھ بھی وہ کما کر کے لاتا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے کھا لیا کرتے تھے۔ فجاء یوما بشیء فاکل منه ابو بکر، وہ ایک دن کوئی چیز کھانے والی کما کر کے لایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کھا لیا۔ فقال له الغلام، تو غلام نے کہا اتدری ما هذا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چیز آپ نے کھائی ہے یہ کیسی ہے؟ فقال ابو بکر وما هو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک انسان کے لیے کہانت کی تھی۔ وما احسن الکہانہ، میں کہانت کرنا نہیں جانتا تھا، الا انی خدعتہ، میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ فلقینی فاعطانی بذلک، تو آج میری ملاقات اس سے ہو گئی تو یہ کھانے والی چیز اس نے بطور معاوضہ کے دیا ہے۔ فہذا الذی اکلت منہ، تو جو آپ نے کھایا ہے وہ کہانت والی چیز ہے جو مجھے ملی اور آپ نے کھا لیا ہے۔ فادخل ابو بکر یدہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا۔ فقاء کل شیء فی بطنہ، جتنا بھی پیٹ کے اندر کھانا موجود تھا سب کچھ قے کر دیا۔ تو میرے بھائیو اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا کھا لیا تھا سب کچھ الٹی کر دیا، اپنے پیٹ میں اس کو رکھنا حلال نہیں سمجھا، جائز نہیں سمجھا۔ کاہن کا حکم یہ ہے کہ کاہن مشرک ہے اور اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور اسلام سے خارج ہونے کی چند وجہیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ جو کہانت کرتا ہے وہ شرکیہ الفاظ پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ غیب جانتا ہے، جبکہ غیب جاننے والی ہستی تنہا اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ آسمانوں زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو غیب جانتا ہو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے اپنی کنجی تقسیم نہیں کی ہوئی ہے، تو غیب جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، علام الغیوب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی انسان شریک ہے، کوئی بھی مخلوق شریک نہیں ہے۔ یہ کاہن اگر غیب کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شریک ہے، اللہ رب العالمین کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ کاہنوں کے مشرک ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ شیطانوں سے قربت حاصل کرتا ہے، بعض عبادات کے ذریعے سے کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے، کچھ ایسی عبادتیں کرتا ہے کہ یہ شیطانوں سے قریب ہو جائے، تو شیطان اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو بھی شریک اگر بنایا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے، لہذا کاہن مشرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض عبادتیں یہ شیطانوں کے لیے کرتا ہے، چاہے ان کے لیے مرغا ذبح کرے، مخصوص قسم کا مرغا طلب کرے اور اس کے نام پر ذبح کرے، یا مخصوص قسم کا بکرا طلب کرے اور اس کے نام پر ذبح کرے، یا اس کا خون اس کے اوپر چڑھائے، یا اس کے سامنے سجدہ کرے، یا ان سے مدد طلب کرے، ان سے فریاد کرے، تو یہ ساری کے ساری شرکیہ عمل ہیں جو شیطان کے لیے یہ کاہن کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کاہن مشرک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔
اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کاہن شیطانوں کو اللہ کا شریک بناتا ہے اس کی عبادت کر کے۔ اور کاہنوں کے مشرک ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو طاغوت قرار دیا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ لوگ طاغوتوں سے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے فیصلے لیتے تھے۔ تو کاہن طاغوت ہیں، اللہ رب العالمین نے کاہنوں کو طاغوت قرار دیا ہے۔ تو جو لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں وہ چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ان سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، ان سے کچھ چیزیں پوچھتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ جواب دیں وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا ناتی الکوہان، ہم کاہنوں کے پاس آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تات الکوہان، کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے صرف سوال کرتے ہیں، ان کے باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ کاہن لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحیح مسلم میں ایک باب ہے، باب تحریم الکہانت و اتیان الکاہن، کہانت کرنا حرام ہے اور کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہاں ذکر کی، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، جو شخص کسی عراف کے پاس آتا ہے یا کاہن کے پاس آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، مسلمان ہوتے ہوئے جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی نمازیں قبول نہیں کرے گا 40 روز تک، یہ اس کی سزا ہے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں محض ان کا امتحان لینے کے لیے، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ بیان کرے تو اس کی تردید کے لیے جاتے ہیں، اس کو باطل قرار دینے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل ابن سیاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ماذا خبأت لک، میں نے تمہارے لیے کچھ چیز چھپا رکھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا الدخ، وہ دخ ہے۔ فقال اخسأ فلن تعدو قدرک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ رسوا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ رسوا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کو قتل کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو دراصل ابن سیاد کاہن شخص تھا جو بڑبڑاتا رہتا تھا، اس کے پاس شیاطین آتے تھے خبریں لے کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدخان چھپا رکھا تھا، کیونکہ آپ کے اوپر سورہ دخان نازل ہوئی تھی، تو آپ نے الدخان چھپایا ہوا تھا، شیطانوں نے اس کو بتلا دیا اور کہا دخ، پوری بات نہیں بیان کر سکا۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور مستقبل کی جو باتیں وہ بتلاتا ہے وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ شخص غیب جانتا ہے، تو یہ قرآن کے ساتھ تکذیب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، آسمان و زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب جانتا ہو، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا من اتی کاہنا او ساحرا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے یا ساحر کے پاس جائے، او عرافا، یا ریکھا دیکھنے والوں کے پاس جائے،
فصدقہ بما یقول، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئے، لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بدفعلی لیتا ہے یا جس کے لیے بدفعلی کرائی جاتی ہے، او تکہن یا کہنت کرتا ہے، او تکہن لہ یا اس کے لیے کہنت کی جاتی ہے، او سحر او سحر لہ یا اس نے جادو کیا ہو یا اس کے لیے جادو کرایا گیا ہو، ومن اتی کاہنا فصدقہ، جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور جو کچھ بھی وہ بیان کرتا ہے اس کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل کیا گیا، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، اس نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یہ بازار کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کاہن حضرات ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی روحوں کو حاضر کرتا ہے اور لوگوں کی روحوں کو حاضر کر کے ان سے پوچھتا ہے، ان کے بارے میں معلومات لیتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ جان لیجئے کہ کوئی بھی شخص کسی کی روح کو حاضر نہیں کر سکتا، کیونکہ جب فرشتے انسانوں کی روح نکالتے ہیں تو یہ لے جاتے ہیں، یہ روحیں ان کی حفاظت میں ہوتی ہیں، یا تو علیین میں ہوتی ہیں یا سجین میں ہوتی ہیں، پھر یہ روحیں فرشتوں کی حفاظت میں ہوتی ہیں، تو پھر یہ کبھی دنیا کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ لہذا یہ جو کاہن حضرات ہوتے ہیں، جادوگر حضرات ہوتے ہیں، یہ کسی کی روح کو کیپچر نہیں کرتے، کسی کو روح کو اپنے قبضے میں نہیں لیتے، بلکہ شیطانوں کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، شیطانوں کی پوجا کر کے ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ان سے خبریں لیتے ہیں، ہمزاد اپنے قبضے میں کرتے ہیں، ان سے دوستی بناتے ہیں، ان کی عبادت کر کے یہ ہمزاد لوگ آ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے باز رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں چلا گیا تو اس کی یہ تاثیر ہوگی، یہ فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ عذاب نازل ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا، یہ کاہن حضرات خبر دیتے ہیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر کے، جگہوں پر بیٹھ کر کے، جو لوگ بھی اس قسم کی خبر دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ایسے لوگوں سے اپنی ریکھائیں نہیں پڑھوانی چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش بتا کر کے اپنے بارے میں بھوشوانی نہیں کرانی چاہیے۔ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اگر مسلمان ہو کر کے کرتے ہیں، نمازی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی نماز قبول نہیں کرے گا اور آپ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اگر ان کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا جرم ہے جو مسلمان اس کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے میں کفر میں ملوث ہو رہا ہوں، میرا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرا دین خراب ہو گیا، اس کو یہ معلوم نہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھا، رسول کے ساتھ کفر کر بیٹھا۔ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب مسلمان ہو کر کے انسان کر رہا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ کسی کو اپنی ہتھیلی دکھا کر کے اسے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میری کنڈلی میں کیا لکھا ہوا ہے، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، میری اولاد پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ سب اگر پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔